السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جابر بیگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی۔ یونٹی کے حوالے سے میسج پہلے میں بے شمار چھوٹے چھوٹے وی لاگس کر چکا ہوں۔ یہ ایک میسج پھر یونٹی کے حوالے سے پوری قوم کی جو اتحاد ہے اس حوالے سے ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہزارہ کمیونٹی کے اوپر پھر حملہ ہوا، اور ہزارہ کمیونٹی کے تقریباً 11 کے قریب جو ارکان تھے، جو لوگ تھے، ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک وہ جو ان کی جو لواحقین جو تھے ان کی طرف سے ڈیڈ باڈیز کو رکھ کے وہاں پہ احتجاج کیا گیا۔ وہ احتجاج جو ہے وہ دھرنے کی صورت اختیار کر گیا، اور دیگر بہت سارے معاملات تھے جو ہڈن تھے، جو سامنے نہیں تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے انجام کو پہنچے۔ جو اس کی جو لاسٹ ڈے تھا جب اس پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی، تو وہاں اس دن بہت سارے حقائق سے جو پردہ وہ اٹھا۔ وہ غلط فہمیاں تھیں، وزیر اعظم صاحب کے متعلق بہت ساری باتیں کی گئی کہ وہاں پہ وہ جا نہیں رہے، لوگوں سے مل نہیں رہے، تو ہمیں بھی بہت برا لگا۔ بذات خود ہم نے بھی بہت سارے ٹویٹ کیے کہ خان صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ خان صاحب کو جانا چاہیے۔ خان صاحب نہیں گئے، ہمیں بہت غصہ تھا، لیکن حقائق بعد میں سامنے آئے۔ خان صاحب نے ایک بیان دے دیا کہ مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بیان کو بھی لے کے بہت سارے لوگوں نے ان کو کرٹیسائز کیا، برا بھلا کہا، اور ہمیں بھی بہت برا لگا۔ اوبیسلی لگنا چاہیے کہ انسانیت اپنی جگہ پہ، آپ کی اپنی جو حکمرانی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو بھی انہوں نے بعد میں کلیئر کیا۔ تو معاملات کچھ یوں تھے کہ جب ان کی یہ حادثہ جو پیش آیا، جو کہ بہت ہی اندوناک واقعہ تھا، اس سے بیشتر بھی بہت سارے واقعات ہوتے رہے، لیکن ہم لوگ چونکہ پاکستانی ہیں تو ہم لوگ ماضی کو بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ ہم موجودہ جو اس وقت حکمران ہوتا ہے اس پہ ہم ساری تنقید کرتے ہیں، اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ تو بہت پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن کبھی بھی کوئی پرائم منسٹر اس طرح خود چل کر نہیں گیا۔ جانا چاہیے تھا، یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک بھی انسان کی جان جائے تو پوری انسانیت کی وہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس وقت تو کرٹیسائز بہت کم لوگوں نے کیا۔ خان صاحب کے اوپر چونکہ ہر طرح سے کرٹیسزم ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کے طرف سے بھی ہوتا ہے، اور کچھ اب میں یہی جملہ کہوں گا، جو سیاسی صحافی ہیں، جو خریدے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ان پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، تو انہیں بہت ساری تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ ایک ون مین آدمی ہے جو کہ اکیلے ہی ہر ایک کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ اس واقعے پرٹیکولر واقعے کے حوالے سے ہوا یوں تھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد پھر خان صاحب نے وہاں پہ جانا تھا، جو ہمیں بعد میں پتہ چلا مختلف سورسز سے، اور خان صاحب نے خود بھی بیان کیا کہ خان صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے جانے سے یا فوری طور پر جانے سے بہت سارے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے عناصر ہیں جن کے بہت خطرناک مقاصد ہیں، اسی جو دھرنے کے لوگ تھے ان کے اندر ہی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بہت غلط شرائط رکھنا چاہ رہے تھے، اور اپنے مطالبات جو ناجائز مطالبات تھے ان کو بھی منوانا چاہ رہے تھے، اور بھی کچھ ناچاکی وہ کر سکتے تھے۔ اس لیے خان صاحب کو روکا گیا کہ فی الحال ابھی آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ تو بہرحال خان صاحب وہاں پہ گئے اور خان صاحب کو بتایا گیا، اور پھر ہزارہ کمیونٹی کے جو چیئرمین ہیں عبدالخالق صاحب نے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ ہمارا کوئی دھرنا دینے کا مقصد نہیں تھا، یہ اچانک سے ایک جماعت کے چند لوگ آئے، وحدت المسلمین کے، اور انہوں نے آ کے لواحقین کو کچھ کہا، کچھ ان کے ذہن میں کچھ ڈالا، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ دن کے دھرنے کا کہا، اور پھر وہ بڑھتے سے بڑھتا چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس احتجاج سے لواحقین بالکل بھی مطمئن نہیں تھے، وہ نہیں رکھنا چاہتے تھے اپنی میتیں وہاں پہ، لیکن ان میتوں کے اوپر پھر جو وہاں کے کچھ لوگ تھے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور پھر سیاست جو ہے وہ بھی بڑی گندی قسم کی سیاست ہے۔ پاکستان کے جو سیاستدان چند پارٹیوں کے وہ بھی گئے، انہوں نے بھی وہاں پہ جا کے خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور جھوٹی تصویریں کھنچوائیں، رونے دھونے کی ایک ناٹک کیا۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جنہوں نے دن دہاڑے اللہ کا ورد کرتی ہوئی حاملہ عورتوں پہ گولیاں برسائی، بوڑھے لوگوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، وہ چند قدم کے فاصلے پر نہ تو انہوں نے اس جرم کو، اس گناہ کو تسلیم کیا، اور نہ ہی اس کے بعد کبھی وہ وہاں پہ
تعزیت کرنے کے لیے گئے، اور آج تک وہ جو مسئلہ ہے وہ کئی سال گزر گئے، وہ جوں کا تو ہے، جو ملزمان تھے، جو مجرمان تھے، ان کو سزا نہیں ملی۔ تو ایسے لوگ بھی جا کے وہاں پہ سیاست چمکاتے رہے، جو کہ بہت ہی گندی بات ہے، بہت غلیظ حرکت ہے کہ آپ انسانیت کے ساتھ اپنی سیاسی گیمیں کھیلتے ہیں۔ تو ایسے معاملات سے ہر پارٹی کو، ہر بندے کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، سیاسی بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس واقعے کے بعد انہوں نے کلیئر کیا کہ ہزارہ برادری کا اس طرح کے تمام تر جو معاملات تھے ان سے کوئی لنک نہیں تھا۔ خان صاحب نے پھر اس بیان کو جا کے کلیئر بھی کیا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، وہ انہوں نے پی ڈی ایم کی جو چند 11 جماعتیں جو کرپٹ جماعتیں ہیں، جو آلریڈی کرپشن کے کیسز میں ملوث ہیں، اور وہ ان کیسز سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے پریشر بلڈ کر رہی ہیں، تو ان پہ ان کا وہ وار تھا، ان کی طرف وہ تنقید تھی، نہ کہ جو لوگ متاثر ہوئے، جن کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے، ان کی طرف ان کا اشارہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اور ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کے یہ الفاظ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان تمام سیاسی جو بدقسمتی جو صحافی ہیں ان کے منہ پہ بھی چماٹے اور تماچے ہیں، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں تنقید کر رہی ہیں ان کے منہ پہ بھی تھپیڑے ہیں، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب آپ سے ہی ہماری امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی ہمارا آخری سہارا ہے۔ تو بات یہ کرنے کی ضرورت ہے آج کہ ہمیں تمام تر جو مسلکی اختلافات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، تمام تر سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، بحیثیت ایک قوم، ایک ملک کے باشندے ہونے کے حیثیت سے ہمیں اتحاد کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ہم نے بہت ساری بیرونی طاقتوں کے ساتھ بھی لڑنا ہے، اندرونی سازشوں کے خلاف بھی لڑنا ہے، ہمیں اپنا اتحاد ہر جگہ پہ قائم رکھنا ہے۔ ہمیں دوسرے لوگوں کی باتوں پہ لگ کے مسلکی لڑائیاں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور سیاسی جو لڑائیاں ہیں ان کو جنگوں میں نہیں بدلنا چاہیے۔ ہمیں اس ملک میں اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ یونٹی کے بغیر، اتحاد کے بغیر ہم نہ بیرونی حملے روک سکیں گے، نہ ہی اندرونی سازشوں کو اور غداریوں کو روک سکیں گے۔ تو اس ملک کی سالمیت ہمارے اتحاد سے وابستہ ہے۔ ہمیں متحد ہونا ہے، ایک قوم ہو کر، ایک آواز ہو کر ہمیں دنیا کے جو لوگ سازشیں ہمارے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ہی بچا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ہم تب ہی لڑ سکتے ہیں جب ہم آپس میں یونائٹ ہیں۔ اب اگر ہم آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے اندر آپس میں ہی ٹوٹ پھوٹ ہے، ہم لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہیں، تو پھر دشمن کو موقع مل جاتا ہے بآسانی وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ۔ تو اپنے آپ کو تمام قسم کے جو مسلکی اختلافات ہیں اس سے دور رکھیں، سیاسی اختلافات کو ایک حد تک رکھیں، لیکن اتنا آگے نہ بڑھیں کہ ہم دشمن کے ہتھیار بن کر ان کا کام کریں، ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہمارے ادارے جو ہیں وہ خاص طور پر ISI ہے اور پاک فوج کا ادارہ ہے، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، تو ہمیں ان کے خلاف نہ تو بولنا چاہیے، اور جو بولتے ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ تو پاکستان جب تک ہم لوگ اتحاد کے ساتھ رہیں گے، ہم انشاءاللہ ہر طرح کی سازش اور دشمن سے کھل کر لڑیں گے، اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔